یہ بہت بڑا فراڈ نظر آ رہا ہے اور شاید اگلے دنوں میں تو آ بھی جائے. موٹر ویز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بنتے ہیں انٹرچینج بنتے ہیں. شیخ پورہ میں سب سے زیادہ ہے کہ ٹوٹل موٹر وے پہ آپ کراچی تک جائیں سب سے زیادہ یہاں بنے ہوئے ہیں. اور پھر نیلا جو بنا ہے مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں لگی. لوگ پہلے لاکھوں ایکڑ زمین خریدتے ہیں, ہزاروں ایکڑ نہیں لاکھوں ایکڑ. پتہ کہتا آپ تو فرانس کی طرف چلے جاتے ہیں, سامنے زمین پڑی ہوئی ہے تو پھر بنتا ہے انٹرچینج. اور اس میں کتنی انٹری ہے کتنی ایگزٹ ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چاہیے. لیکن وہ زمینوں کے ریٹ بڑھ گئے, کوئی چائنا چلا گیا, چائنا وہ لے رہا تھا, وہاں بہت بڑا انڈسٹریل زون بننا تھا, ان لوگوں کے رابطے تھے. پاکستان میں یہ فراڈ ہو رہا ہے. تو آپ کے سامنے بھی انٹرچینج پر انٹرچینج بننا جا رہا ہے. 7 اسکیمیں ہوتی ہیں, جس کی اسکیم ساتھ اچھی ہوتی ہے وہ انٹرچینج کسی بڑے بگ یعنی پرسنالٹی کو ساتھ شامل کرتا ہے شیئر. اچھا ایسا ہے اقبال شاہ صاحب کہ بعض چیزیں 100% ایسے نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کوٹ عبدالمالک انٹرچینج میں نے اپروو کروایا تھا, اور کوٹ پنڈی داس جو ابھی ہوا ہے وہ بھی ہمارا ہی بیبی تھا. ہرے مینار بنا ہوا تھا لیکن وہ کھل نہیں رہا تھا. دیکھیں اس میں مافیا اس لیے پیسہ بناتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں لکونے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے میری زمین ایکوائر کر لی, آپ مجھے پیسے نہیں دے رہے. میں نے تو کاشت کر کے کھانی ہے, 2 ایکڑ 4 ایکڑ والا بندہ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اس کے اوپر آپ مافیا مسلط کرتے ہیں. وہ پھر مافیا اس کے رائٹ خرید لیتا ہے اور پھر وہ آگے چل پڑتا ہے. دوسرا, ابھی ہم نے نیب کو بھی کہا ہے, ہم نیب کو ایک لیٹر میں لکھتے, نیب کہتا تھا کہ سے نو ٹو دی کرپشن, ہم کہتے تھے سوری وی کینٹ سے نو ٹو دی کرپشن. اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ چلتی رہی. اب وہ نیب نے ایک ادارہ بنا دی ہے جو دیکھے گا کہ اوور لیپنگ کیا ہے اور وہ پالیسی میں اپنی ان پٹ دے گا. یعنی دودھ کا جو 1 کلو ہے اس کے درمیان میں ایک چیکر بٹھا دیا. مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو سب سے وہ بھی اچھا لے گا. پھر آپ نے جو سولوشن مانگا نا, سولوشن یہ ہے اقبال شاہ صاحب کہ آپ انڈسٹری کو ایز اے مینوفیکچرر SOP کے تحت اجازت دیں کہ وہ اپنی پروڈکشن کرے, اور مجھے اجازت دیں کہ میں جہاں چاہوں میں انویسٹمنٹ کروں, اور مجھے SOP کے تحت رکھ لیں. لیکن یہ جو گورنمنٹ کے ادارے مجھے ڈی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آ کے شاید کریم صاحب نے ہیئرنگ کی انوائرمنٹ کی, انہوں نے کہا بٹر ڈال دیں اور جو فیکٹری پولوشن کرے اس کو. اب نہ آپ کسی SOP کو ماننے کو تیار ہے. ایک انسپیکٹر آتا ہے, میری اس سے نہیں بنتی, وہ کہتا ہے جی آپ کا تو پولوشن تھا, میں نے دیکھا, میں وٹنس ہوں, میں آپ کی فیکٹری گرا رہا ہوں. اس طرح کے جو ایٹیچیوڈس ہیں اس سے باہر نکالیں. ڈسکریشن پاور جو ہے فار ٹو مینٹین دی ڈسکریمنیشن, ایک کو آپ SRO دے رہے ہیں, ایک کو آپ SEZ دے رہے ہیں, ایک کو آپ EPZ دے رہے ہیں. سر اس طرح ملک نہیں چلتا. جبیر صاحب لاسٹ کمنٹس شارٹ. لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہے, پاکستان کو زندہ رکھنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں رول آف لا قائم کیا جائے. یہاں قائد اعظم نے جیسے کہا تھا کہ قیمتیں صارفین اور پیداکار کے درمیان موازنہ کر کے مقرر کی جائیں. تعلیم ٹھیکیداروں سے لے کر عوام کو دی جائے, ہسپتال کانٹریکٹ میں دینے کی بجائے خود حکومت ایک ادارے کی طرح چلائے. اگر آپ نے پاکستان کو اس طرح نہیں چاہا تو یہ پاکستان کی غریب قوم جو ہے, جو اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 26% ہے, حالانکہ اس سے بہت زیادہ ہے, مفلوق الحال ہے, اس سے امن خراب ہو رہا ہے, اس سے لوگوں کا سکون خراب ہو رہا ہے. آپ کے لیے خدا را ضروری ہے کہ آپ پاکستان میں عدل قائم کریں, انصاف قائم کریں, اور لوگوں کے اندر شعور قائم کریں, جہالت ختم کریں. اور تعلیم کی آپ نے بات کی تھی, تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام. بہت شکریہ.